بعض دفعہ آسمانی فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں بارش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں سونامیاں چلتی ہے. ہم ہی جیسے انسان اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت وہی آدمی سامنے آ سکتا ہے جو انسانوں کے لیے جینا اپنے لیے عبادت سمجھتا ہوگا. ایک ہفتے سے مسلسل اور خاص طور پر 2-3 دن سے ہمارے علاقے میں جو بارش کا سلسلہ چل پڑا، بہت سی بستیاں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے خاص طور پر تلنگانہ، اس کا جو لوکیشن ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا تلنگانہ کی تاریخ میں یا ہمارے یہ حیدرآباد یا دکن کی تاریخ میں کہ بستیوں کی بستیاں پانی میں بہہ گئی ہو. 1908 میں حیدرآباد میں سونامی آئی تھی، سیلاب آیا تھا موسیٰ ندی کے اندر، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے. پھر 1908 کا مطلب تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ابھی لاسٹ ایئر حیدرآباد میں کچھ وہ عثمان نگر وغیرہ علاقے مہینوں پانی میں رہے، 2-3 مہینوں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں زیادہ پانی لوگوں کو متاثر نہیں کرتا. لیکن ابھی یہ جو پانی چل رہا ہے، اس پانی کی وجہ سے بہت ساری وہ بستیاں جو پانی کے قریب تھی، تالابوں کے قریب تھی، آدھے گھر یا کچھ علاقوں کے اندر آدھے سے زیادہ گھر ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ چھتوں کے اوپر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ایسے میں انسانی تقاضا کیا ہے؟ انسانی تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سیف جگہ پر ہیں اب اور اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، ان بیچاروں کے تکلیفوں کو سمجھ کر ان کے پاس پہنچنا، ان کے لیے ریلیف کا سامان کرنا. ہم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ان کو وہاں سے نکالنا، کسی سیف جگہ پر ان کو منتقل کرنا، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، اور جب وہاں سے پانی چلے جائے تو ان کے گھروں میں جا کر جو کیچڑ جم گیا، جو گندگی ہو گئی، اس گندگی کو صاف کرنا، اور ان کے فرنیچر کا جو نقصان ہوا، کچھ اپنا گھر سمجھ کر انسان اپنے گھر کو فرنیچر سے سجانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، قرضے بھی تو لیتا ہے نا آدمی. ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی سے نہیں ہو سکتا، یوتھ کے وہ بچے جو یوتھ کے ہیں یا ایک محلے کے ہیں، ان کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی جو کمیٹی ہے یا ان کی جو سوسائٹی ہے، ایک محلے والے مل کر ایک گاؤں کو ٹارگٹ کر کر وہاں جا کر ریلیف کا کام کر سکتے ہیں نا. یاد رکھو، 100 سال اللہ اللہ کرنے سے بڑی عبادت ہے اگر ہم اور آپ کسی اللہ کے مصیبت زدہ بندے کے لیے اگر ایک رات ہم قربان کرتے ہیں. اصل انسانیت، اصل عبادت اور اصل مذہب یہ چیزیں ہیں. آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ ایام جو قربانی کے چل رہے ہیں، ہم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی تو سیکھنا تھا. ہم نے قربانی کو یاد کر لیا اور قربانی کا میسج ہم نے بھلا دیا. تو آج ہمارے اس ملک کو ضرورت ہے محبتوں کے عام کرنے کی. انسانیت اور دنیا محبتوں کی بھوکی ہے. آپ ان کو محبتوں کا کھانا کھلائیے. یہ بھوک ایسی ہے جو 3 وقت کے کھانے سے مٹنے والی نہیں. کسی نے کہا کہ صاحب، ہماری محبتیں اگر سامنے والوں کی نفرتوں کو کم نہیں کرتی تو کیا کرنا چاہیے؟ سامنے والے نے کہا کہ محبتوں کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بڑھانا چاہیے. محبت، دلوں کو محبتوں سے جیتا جا سکتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس شعر کا مصداق تھی: یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یقین اللہ کی ذات پر، اور زندگی اسٹرگل والی زندگی، ریسٹ لیس زندگی ہونی چاہیے. اپنے آپ کو سیف زون سے نکال کر اپنے آپ کو تھکانے والا آدمی بنانا چاہیے. اور محبت فاتح عالم، لوگوں کو محبتوں سے جیتے آدمی. دیکھو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، موقع تو ٹل جاتا ہے لیکن باتیں یاد رہ جاتی.
اگر آپ نے کسی کی مصیبت کے وقت ان کا ساتھ دیا تو وہ بیچارہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، زندگی بھر آپ کی محبت اور آپ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی، دلوں کو ایسے جیتا جاتا ہے۔ کل رات میں 1 بجے کے بعد کوروٹلا جانا ہوا، ایک محلے میں جانا ہوا، چونکہ وہ یقین پور کا کٹا ٹوٹ گیا، سب پریشان ہیں، لوگ وہاں سے مکانات تخلیہ کر رہے ہیں، پولیس پہنچ گئی، بلدیہ والے پہنچ گئے۔ کل رات میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو پوری رات جگ کر جن لوگوں کے گھر پانی سے متاثر ہو گئے تھے ان لوگوں کو سیف جگہ پر پہنچا کر ان کے لیے گرم بستر کا اور کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ یاد رکھیں 100 200 سال کی عبادتیں اس ایک رات کی اس نیکی کے سامنے شرمندہ ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کو وقت پر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا کریں، بارشیں جب بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائیے، یہ بارش ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بنے۔ اور جب یہ بارش لوگوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے تو ہم ہر ٹائم اپنی کمر کو کس کر تیار رہنا چاہیے کہ میرا اگر کوئی بھائی مصیبت میں گرفتار ہے تو میں اس کو ایسا فیل کروں گا کہ میں خود مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں ان کو راحت پہنچانے کے لیے 1 پیسے کی بھی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ بارش کے بعد روڈ وغیرہ ٹوٹ جائیں گے، کافی عرصہ ہو گیا، آزادی سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے علاقے کی روڈ خود بنا لیتے تھے، آج ہم بلدیہ والوں کی طرف دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی کہ کہیں پر اگر روڈ کا سسٹم خراب ہو گیا نوجوان خود سامنے آ کر کریں، وطن میرا ہے، دیش میرا ہے، یہ علاقہ میرا ہے، تو ڈیولپمنٹ کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہم ایسے موقع پر نہ دیکھیں، وہ کریں گے ان کا کام، وہ ہم کو اپنا کام بھی تو کرنا ہے۔ ملک کا ذمہ دار شہری ہونے کا پیغام کب دیں گے ہم؟ جب اپنا پسینہ نہیں نکالیں گے، اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ اپنے علاقے کے لیے تو کرنا ہے نا۔ تو ہم کو ذرا سا اس اینگل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے۔ اور اس وقت جو بارش کا جو ایک سما چل پڑا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بہت ساری بستیاں پانی کے چپیٹ میں آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے مکینوں پر بھی اللہ رحم فرمائے اور اس بارش کو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے۔ اور جہاں جہاں جن ہمارے بھائیوں پر مصیبتیں آ رہی ہے، ہم کسی مذہب کی تمیز کے بغیر انسانی رشتے کی بنیاد پر ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔